السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سارے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کی جائز تمنائیں خواہشات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں بھائی، پہلا سوال لے لیتے ہیں۔ سپر ہیومن 001 یہ پوچھتے ہیں، کوشچن نمبر 1، کیا ایڈوکیٹ کا کام غیر اسلامک اور غلط ہے؟ کیونکہ ایک وکیل کو بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا، تو کیا مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیں پلیز۔ دیکھیں، سماج ہم سے بنتا ہے، ہم سماج سے نہیں بنتے۔ سماج کو بنانے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو بھیا زمانہ خراب انسانوں سے ہی تو ہوتا ہے نا۔ انسان خراب ہو جائیں تو زمانہ خراب ہو جاتا ہے۔ زمانے کو بنانے والے اور بگاڑنے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اس میں بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا ہے، تو یہ آپ کی تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سچ بولنا، ارے یار یہ تو بہت آسان ہے سچ بولنا، جھوٹ بولنا مشکل ہے، لیکن ہم نے جھوٹ اتنا بولا کہ ہمارے لیے سچ بولنا مشکل ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایڈوکیٹ بننے کا یا ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، جتنی بھی فیلڈز ہیں، کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ وہ غیر اسلامی بے ایمانی سے، جھوٹ سے، مکاری سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے وہ فیلڈ غیر اسلامی ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ بننا جائز ہے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو غلط چیزوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو صحیح ایڈوکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے سچے ایڈوکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو غلط چیزوں سے بچا سکے، جو غلط چیزوں میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اب ایڈوکیٹ بننا تو ایک عبادت کا کام ہے۔ اگر آپ سچائی کا ساتھ دیں، ایمانداری کا ساتھ دیں، لوگ جو غلط چیزوں میں پھنس جاتے ہیں یا ان کو پھنسا دیا جاتا ہے ان کو بچائیں، تو یہ تو دین کا کام ہے، لوگوں کو بچانا، لوگوں کی مدد کرنا۔ لیکن ایڈوکیٹ بننے کو لوگوں نے غلط طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ کیا تم نے جھوٹ بولا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہارے اس جھوٹ کو سچ ثابت کر دوں گا۔ اب یہ غلط ہو گیا۔ اچھا، تم نے اسے مار دیا تھا، چلو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں جتوا دوں گا، میں اتنا پکا جھوٹ بولوں گا، ایسے خطرناک جھوٹ بولوں گا تم بچ جاؤ گے۔ تو ہم نے ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اسی لیے ایڈوکیٹ بننے کے بعد ہمیں اب جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور سچ کو جھوٹ دکھانے کے لیے، غلط پر پردہ ڈالنے کے لیے، ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ لائن بڑی خراب ہو گئی۔ یہ لائن خراب نہیں ہوئی ہے، اس لائن کو خراب لوگوں نے خراب کیا ہے۔ اور جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی اگر یہ سوچنے لگے کہ صاحب اس میں بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بغیر جھوٹ کے یہ کام چل ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتے جھوٹ سے، تو یہ آپ کی تھنکنگ ہے بھائی، اپنا مائنڈ صحیح کریے آپ۔ ایک بہت بڑے وکیل گزرے ہیں، ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے، پاکستان کے بہت بڑے ایڈوکیٹ گزرے، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ وکیل بننے کے بعد وہ وکالت کیا کرتے تھے، پھر انہیں پتہ چلا بھائی اسلام، ان کو ہدایت ملی اور اسلام پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ان کو کام ملنا بند ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو اچھا خاصا آدمی تھا، اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دیکھو اب کچھ بھی کام نہیں مل رہا ہے، یہاں تک کہ حالات ان کے بہت خراب ہو گئے۔ لیکن انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جھوٹ میں نہیں بولوں گا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب ان کے پاس کیسز آتے تھے تو ظاہر ہے زیادہ تر کیسز وہی ہوتے ہیں جو غلط لوگوں کے ہوتے ہیں، جو غلط چیز کو صحیح بنانے کے لیے وہ وکیل سے جا کے ملتا ہے کہ بھیا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب اس کو ٹھیک کرواؤ، کیس جتواؤ، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے یہ نیت کر لی کہ میں سچ بولوں گا، جھوٹ بولوں گا ہی نہیں، مظلوم کا ساتھ دوں گا اور ظالم کو سزا دلواؤں گا، یہ انہوں نے ٹھان رکھی تھی۔ کئی سال اسٹرگل کے گزرے، پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، ان کی شہرت شروع ہو گئی کہ بھائی وہ وکیل ہیں فلاں جو سچے کیس لیتے ہیں ہمیشہ، بس وہ جھوٹے کیس لیتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو مظلوم لوگ تھے، جن کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، ایسے ایڈوکیٹ کی ضرورت تھی جو سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں، وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ان کی شہرت پورے ملک میں ہو گئی، اور پھر جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے بہت اونچی پوسٹ پر پہنچ گئے، اور ایک دن وہ آیا کہ بہت اونچی پوزیشن پر وہ پہنچ گئے، اور وہ جس کیس میں یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ صحیح اور یہ غلط، تو وہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا
اور پوری عدالت ان کی اس بات کو مان لیا کرتی تھی، اور وہ بالکل ایسی پوزیشن پر پہنچ گئے جہاں ان کے سائن ہو گئے، بس وہ کیس فائنل ہے۔ اللہ نے ایسی ان کو عزت عطا فرمائی۔ تو یہ تو ہماری اور آپ کی تھنکنگ ہے میرے بھائی، ورنہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر یہ ٹھان لو کہ مجھے سچ بولنا ہے، آپ یہ اگر ٹھان لو کہ مجھے غلط چیزوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، تو آپ ایڈوکیٹ کی لائن میں بھی بہت آگے جا سکتے ہو۔ یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو کبھی ایسا ہے کہ محروم کر دے گا، ایسا ہے کہ اس کا کام نہیں چلے گا۔ بھائی سچ بولنے والے جب جھوٹے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کائنات کو بنانے والا جو ہم لوگوں کا مالک ہے اللہ، اس کے جو نافرمان ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں جھوٹ بول کے، تو سچ بولنے والا آگے نہیں بڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ یہ ہماری آپ کی تھنکنگ ہے، اس تھنکنگ کو چینج کیجئے گا۔ اگلا سوال ٹوٹل گیمنگ پوچھتے ہیں، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے اپن مولوی سے نیمبو اور مرچ پڑوا کے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جلا دو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ کتنا سچ ہے؟ یہ کتنا بھی سچ نہیں ہے، یہ کتنا بھی سچ نہیں ہے۔ مولوی اگر پیسے نہیں لے رہا ہے آپ سے تو جلا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پیسے لے رہا ہے تو پیسے کیوں لے رہا ہے وہ؟ کیونکہ پیسے کمانا وہ چاہتا ہے، اور جب تک وہ یہ چیزیں آپ سے جلوائے گا نہیں آپ اس کو پیسے نہیں دو گے۔ میرے پاس تو ایسے تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، وہ مجھے پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے ایک کو کال لگایا، ہاں بھائی کام کروانا ہے، اس کو کام کروانا تھا اپنا کوئی، تو یہ جو تعویذ دینے والے مولوی تھے تو انہوں نے کہا ہاں مجھے اپنا کام، اس نے کہا کہ ہاں مجھے اپنا کام کروانا ہے مولانا، تو انہوں نے کہا اتنے پیسے دے دو، اس نے پیسے نہیں دیے، وہ بولنے لگا ارے یار تم لوگ پیسے ہی مانگتے ہو، تمہیں بس پیسے ہی چاہیے، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں۔ اس بندے نے ان مولانا کو پیسے نہیں دیے جو تعویذ کرنے والے، تو ان مولانا نے پھر دوسرے دن کال کیا، ہاں بھائی پیسے ڈلوا دو یار اکاؤنٹ میں، کام ہو جائے گا تمہارا۔ ارے بھائی تم پیسوں کی پڑی ہوئی ہے یار، تمہیں مجھے نہیں کروانا کام، دوبارہ کال مت کرنا میرے پاس۔ تیسرے دن ان مولانا نے پھر کال کیا اس بندے کو، یار پیسے پڑوا دو کام ہو جائے گا۔ اس نے پھر ڈانٹ لگا دی کہ یار تم پیچھے پڑ کے رہ گئے ہو، جب میں نے کہہ دیا مجھے اتنے روپے میں کام نہیں کروانا، مجھے نہیں کروانا کام، آج کے بعد مجھے کال مت کرنا، اور آئندہ کال کیا تو تمہاری رپورٹ کروا دوں گا۔ اب ان مولانا نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے جو ہے نا کیا کر رکھا ہے کہ کچھ مولویوں نے کیا کر رکھا ہے، جو تعویذ مولوی نام نہاد مولوی، ریئل والے نہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں مولویوں کی شکل میں، وہ اصل میں مولوی نہیں ہوتے، وہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے کیا کر رکھا ہے پتہ ہے؟ ایک گڑیا بنائی ہے، اس گڑیوں میں سوئیاں چبوئی ہیں اور خون کی چھینٹیں، ریڈ کلر کی چھینٹیں اس کے اوپر ڈال رکھی ہیں، ہے نا، اور سوئیاں وئیاں نیبو مرچ لگا کے بڑی خوفناک سی ایک ڈال بنائی ہے انہوں نے، سوئیاں وئیاں ٹھوک دی ہیں اس کے اوپر سے نیچے تک، پھر اس کا فوٹو کھینچ دیا، اور فوٹو لینے کے بعد اس بندے کے نمبر پر جو ان کو پیمنٹ نہیں پڑوا رہا تھا اس کے پاس وہ فوٹو بھیج دیا، اور فوٹو بھیجنے کے بعد کہتے ہیں اگر تو پیسے نہیں پڑوائے گا تو جا، سب موت کے منہ میں جائیں گے، سب موت کے منہ میں، بس اتنی ریکارڈ بھیج دی۔ اب اس بندے نے دیکھا ہے، آج کل عقیدے تو ویسے لوگوں کے خراب ہیں نا، لوگوں کے عقیدے ویسے ہی خراب ہیں، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ڈول آئی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے، بابا صاحب نے اتنی بڑی ڈول بھیج دی، میرے گھر کے اوپر جادو کرا دیا، میرے کام کے اوپر جادو کرا دیا، ہے نا، اور گھر میں تو نارمل سب کوئی نہ کوئی وہی بیمار ہو ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی، تو پہلے 2-3 دن وہ اسی ٹینشن میں رہا، تیسرے دن جو ہے گھر پہ کوئی بیمار ہو گیا ہوگا، تو اس نے گھر پہ وہ ڈول دکھائی سب کو، تو عورتیں اور ویسے ہی کمزور دل کی ہوتی ہیں، تو کوئی خاتون گھر کی جو ہے نا وہ ڈول دیکھ کے سوئیاں وئیاں لگی ہوئی ہیں ایسی ڈینجرس ڈول، اور پھر وہ ریکارڈنگ، سب مر جاؤ گے، اب سب کے اوپر مصیبت آئے گی، نہیں دو گے پیسے تو سب کے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ تو ایک خاتون بے ہوش بھی ہو گئی، اب وہ گھبرایا ہوا اس نے بابا کے پاس کال کیا، بابا جی ارے یار پیسے چاہیے تھے نا آپ کو، تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اب بابا نے کہا ہاں معاف کر دو، بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، اب آ گئی عقل ٹھکانے، بول رہا ہے بھائی بابا جی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھے معاف کر دو، کتنے پیسے چاہیے پلیز اسے ختم کرو، یہ ختم نہیں ہوگا، اتنے روپے پڑوا تب ختم ہوگا۔ اس نے بھائی فوراً پیمنٹ پڑوایا، اور انہوں نے چل اچھا ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں، اس فوٹو کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے، اچھا تو کیا کرنا ہے، اس فوٹو کو واپس میرے پاس بھیجو۔ اس نے واپس وہ فوٹو ان کے پاس بھیجا، پھر انہوں نے اس کو خود ڈیلیٹ کیا، بولے ٹھیک ہے ختم ہو گیا، اب وہ بابا کا بھکت ہو گیا۔ ایسے ناٹک چل رہے ہیں، ایسے ناٹک چل رہے ہیں۔ آج ہم بنی بنائی گڑیوں سے سوئیاں وئیاں چبو کے ہمارے پاس کوئی فوٹو بھیج دینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت بابا ہیں، یہ کلاکار ہیں، ایک تھپڑ لگاؤ نا اس بابا کے، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی، ڈنڈا لے کے جڑ جاؤ اس کے پیچھے، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس طرح سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔
اب اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، میں آپ کو جاگرک کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس اندھ وشواسی سے نکلیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے، ہے نا۔ یہ گڑیاں وڑیاں اور یہ مرچیں نیبو دیکھ کے آج ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیا ہمارا ایمان ہے یار؟ تھوڑا سا تو سوچیں نا ہم لوگ۔ ہماری خواتین کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ کہاں ہے ہمارا وہ ایمان جو صحابیات کا تھا، جو صحابہ اکرام کا تھا۔ ویسا ایمان ہم اپنا کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آج ہم سوئیاں چبھی ہوئی کوئی ڈال دکھ جائے تو ہم ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، گھر کے باہر کوئی مرچ مسالے نظر آ جائیں تو ہم ڈر جائیں۔ کیا یار ایمان ہے ہمارا؟ تو بھائی ان چیزوں سے ہوشیار رہیے گا۔ ٹوٹل گیمنگ صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تبسم خاتون پوچھتی ہیں، مفتی صاحب آپ کو میں اپنا بھائی مانتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہم کوئی پیر مزار کے چکر میں نہ پڑیں، زیادہ سے زیادہ نماز ٹائم سے پڑھیں اور آپ کے بتائے ہوئے عمل کریں، اچھا احتیاط سے، اور کوئی مولانا کے چکر میں نہ پڑھیں۔ کسی کے چکر میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریے، فرض نمازوں کو وقت پر پڑھیے، اور صبح شام کی دعائیں پڑھیے۔ کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی پرابلم آ جائے تو اس پر صبر کیجیے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس پر شکر کیجیے۔ صبر اور شکر بہت زبردست چیزیں ہیں، یہ دنیا ہے، اس میں ساری چیزیں لگی رہتی ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے، کبھی غم ملتے ہیں، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی خوشیاں آ جاتی ہیں، کبھی دولت آ جاتی ہے، کبھی فقر و فاقے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے بھائی، اسی میں خوش رہنا ہے، نعمتیں ملے تو خوش رہنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا روشین خان کہتی ہیں، مفتی صاحب میرا نام رانی خان ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، میری زبان چل رہی ہے، میں اپنی زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہوں، آپ کو دینی باتیں سکھا رہا ہوں، اور میرے بدن میں جان ہے، نمازوں کی ادائیگی ہو رہی ہے نا۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ کاڑھا پئیں انشاءاللہ آرام آئے گا۔ آج کا سوال آپ سے نہیں بلکہ آپ کے ایڈمن سے ہے، کیا ان کو اردو نہیں آتی ہے؟ کیونکہ جب سے میرے اردو میں سوال شروع کیے ہیں وہ میرے سوال لیتے ہیں نہیں۔ دیکھیں آپ کا سوال ظاہر ہے جب لے لیے گئے ہیں پہلے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ آپ کا نمبر آئے، لیکن کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جس کا جواب دیا جائے اور لوگوں کو اس سوال کے جواب سے فائدہ پہنچے گا تو وہ سوال لیا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں سوال نہیں لکھا، لیکن پھر بھی دیکھیے ایڈمن صاحب نے آپ کے اس کوشچن کو بھی پک کر لیا ہے اور انہوں نے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ ان کو اردو آتی ہے۔ تبندہ نور، مفتی صاحب مسلم لڑکیوں کا سنگر بننا کیسا ہے پلیز بتائیے گا۔ سنگر بننا جائز نہیں ہے، سنگر کیوں بنیں گے آپ؟ قاریہ بنیے نا، قرآن پڑھیے، اللہ نے زبان دی ہے، اسی زبان سے آپ گانے گاؤ گی، اسی زبان سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتی ہو، چوائس آپ کی ہے۔ اسی زبان سے اللہ کا کلام بھی پڑھ سکتی ہو، اسی زبان سے عشقیہ شعر و شاعری گانے وغیرہ بھی گا سکتی ہو۔ گانے سے کچھ نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گی اللہ عزت بھی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جائز نہیں ہے سنگر ونگر بننا، بلکہ سنگر بننے کا گناہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کا وہ سانگ اس دنیا میں سنا جاتا رہے گا، جتنے لوگ آپ کے گائے ہوئے سانگ کو سن کر مزے لیں گے، ان کو جتنا گناہ پڑے گا ان سب کا گناہ جوڑ کے آپ کو بھی پڑے گا، جب تک وہ سانگ چلتا رہے گا۔ اور قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا زبردست ہے کہ آپ بہترین قاریہ بن گئی، آپ کی قرآت جتنے لوگ سنیں گے ان کو ثواب ملے گا، اور جتنا ان کو ثواب ملے گا ان سب کا ملا کے آپ کو بھی ملے گا۔ تبندہ نور، اچھا یہ تو میں نے جواب دے دیا۔ رضوان سیفی، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے، آمین آمین بھائی آمین، بہت بہت شکریہ۔ کیفو سواگ، مفتی صاحب میرا نام ذمی ہے، میں جرنلسٹ بننا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی آپ کی طرح حافظ قرآن بھی بننا چاہتی ہوں، لیکن مجھے میری فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے تو میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں، میرے ابا کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، پلیز آپ ہیلپ می۔ دنیا میں شہرت کے ساتھ آخرت میں ہی درجے بلند چاہیے، میں اپنے اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دیکھیے جب آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں تو دنیا میں شہرت چاہیے، آپ کی نیت غلط ہو رہی ہے، آپ کی نیت غلط ہو رہی ہے نا۔ آپ نے خود لکھا ہے کہ ہیلپ می، دنیا میں شہرت کے ساتھ آخرت کے درجے بلند چاہیے، دنیا میں شہرت نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ یہ سوچو کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے،
مجھے اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ شہرت ملے نہ ملے، شہرت تو اللہ دلوا دیتا ہے، لیکن آپ شروع سے ہی اگر اپنی نیت یہ بنا لو کہ مجھے شہرت چاہیے دنیا میں، تو نیت غلط ہو گئی۔ شہرت کے لیے کام کرو گی، شہرت کے لیے حافظہ بنو گی، شہرت کے لیے عالمہ بنو گی، تو پھر تو نیت غلط ہو گئی نا۔ جرنلسٹ شہرت کے لیے کہ صاحب وہ اینکر ایسے بولتی ہے تو میں بھی ایسے بولوں گی، تو نیت ہی غلط ہو رہی ہے۔ آپ نیت ٹھیک کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اور اپنے گھر والوں کو یہ بات سمجھائیے، تو اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دے گا۔ لیکن آپ نیت اگر شہرت کی بنا لو گے تو وہ شہرت تو اللہ ویسے ہی دلوا دے گا۔ شہرت کی نیت رکھنا یہ غلط ہے۔ شہرت تو ملے گی، یہ ڈیفینیٹلی ملے گی، لیکن کام اسٹارٹنگ کرتے وقت آپ کی نیت اللہ کی رضا، قوم کی خدمت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان فرمائے۔ حافظہ بالکل بن سکتی ہیں، کوئی بھی آپ کے شہر میں عالمہ ہو، حافظہ، ان سے حفظ کرنا شروع کر دیجئے۔ حفظ سے آپ شروعات کیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور بنائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اچھا، ذوالفقار احمد پوچھتے ہیں، صبا سر میرا سوال ہے، کیا غازی بابا کا روزہ ہوتا ہے؟ بھیا کوئی بابا کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے۔ حضور نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے، ہمیں رمضان کے روزے رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے روزوں کے علاوہ جن دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے ان دنوں میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ غازی بابا کا، پیر بابا کا، یہ باباؤں نے نا زندگی خراب کر رکھی ہے مسلمانوں کی۔ ان باباؤں کے چکروں سے نکلو یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پر عمل کرو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائف کو فالو کرو۔ یہ باباؤں نے زندگی خراب کر رکھی ہے، پورا جو ہے بیڑا غرق کر رکھا ہے قوم کا، خدا کے لیے اس سے نکلو آپ۔ ان باباؤں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے بھائی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ دن پہلے ہمارے والد صاحب گئے تو ایک گھر میں آٹا نہیں تھا، لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے اس گھر کے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، کام دھندے نہیں چل رہے؟ نہیں جی کام تو چل رہے تھے، کچھ پرابلم تھی تو وہ سارے پیسے بابا نے لے لیے۔ بابا نے کہا کہ نہیں سارے دینا پڑیں گے تبھی کچھ ہوگا۔ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے والد صاحب وہاں آٹا رکھوا کے آئے۔ بہرحال ان لوگوں سے بچیے آپ، بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ میں بینک میں جاب کرنا چاہتی ہوں، نام انہوں نے نہیں بتانے کو کہا ہے، لیکن میرے گھر کے کہتے ہیں کہ بینک میں سود کے پیسے ہوتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو پیسہ حرام ہوتا ہے؟ محنت بھی تو وہاں جا کر کریں گے ہم۔ میں نے سنا ہے کہ بنا محنت کے پیسے حرام کہلاتا ہے۔ دیکھیے محنت تو جو شراب کی دکان لگانے والا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پورا فریزر رکھ کے وہ ٹھنڈی بیئر کی بوتل ہمارے یہاں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ بینک میں جاب کرنے کے بجائے آپ جو اور شو رومز ہوتے ہیں، ہے نا، اسی طرح سے جتنے بھی مالز ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ بھی اکاؤنٹر کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہاں پہ بھی آپ جاب کر سکتی ہیں۔ بینک کی جاب کرنا، خاص طور پہ بینک میں وہ جاب کرنا جو ڈائریکٹلی، یعنی جس جاب کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی انٹرسٹ سے ہے، سود کا لکھنا، اور سود کے شعبے سے اگر اس جاب کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن بینک میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کرانے والی جاب کرنا، بہرحال یہ کسی حد تک اس میں علماء نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہ پھر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ بینک میں جاب نہ کریں، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے ہم انٹرسٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بینک کا سسٹم ہی جو ہے نا وہ انٹرسٹ پر بیس ہوتا ہے۔ بینک کہاں سے کماتا ہے؟ وہ ہمارے پیسے کو بطور قرض بڑی بڑی کمپنیز کو دیتا ہے، اور پھر اس سے جو انٹرسٹ ملتا ہے اسی سے وہ سیلری دیتا ہے اور ہمیں بھی انٹرسٹ دیتا ہے۔ اسی لیے بینک کی جاب کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ اگر وہ جاب انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اگر انڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن آپ کا کام کچھ اور ہے، تب بھی بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی مال میں جاب کریں، کوئی جو اور بڑے بڑے شو روم ہوتے ہیں وہاں جاب کریں اکاؤنٹر کے طور پر، کیونکہ بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ یہ جو کورس آپ نے کیا ہے اس میں صرف بینک میں ہی جاب لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کام ہیں جو اس فیلڈ میں آپ کر سکتی ہیں۔ اسی لیے میری رائے یہ کہ اس سے بچیں۔ سود کا لکھنا، سود کا دینا اور سود کی نگرانی کرنا یہ سب ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو مجھے امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ حسینہ شیخ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے، آمین۔ مفتی صاحب میری بچی کی شادی جلدی ہو جائے، پلیز دعا کی درخواست ہے۔ بھائی سبھی لوگ دعا کریں
کہ ہماری بہن حسینہ شیخ کی بیٹی کی جلدی شادی ہو جائے، بہترین جگہ سے ہو جائے، اچھے طریقے سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر بلا اور مصیبت سے ان کی حفاظت فرمائے۔ مسٹر ملک پوچھتے ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ ہم سب کو صحیح سلامت رکھے، آمین۔ میرا سوال ہے نمبر 1، جو عورتیں اپنے سر میں بال پن لگاتی ہیں اور ربڑ ڈالتی ہیں یہ کیسا ہے؟ مرضی ہے بھائی، لگاؤ، خواتین ہی کے لیے تو بنتا ہے وہ، آپ کو ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواتین ربڑ بینڈ لگائیں، بال پن لگائیں، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ نمبر 2، جس بستی میں مسجد نہیں ہے کیا وہاں قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جمعے کے دن درود شریف پڑھتے ہیں، وہ 80 بار ہی پڑھنا ہے یا کم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کم زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، وہ کون سی گائے ہے جس کا دودھ پینا حرام ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بنا سینگ والی گائے کا دودھ پینا حرام ہے، ضرور بتائیں۔ ان لوگوں کے سینگ ہوں گے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا ان لوگوں کے سینگ ہوں گے، کیا بے سر پیر والی باتیں ہیں یار، آپ ان لوگوں کے سینگ ہوں گے تبھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں، انسانوں والی بات ہی نہیں کر رہے ہیں یار، یہ کمال کر رہے ہو۔ سینگ نہیں ہو اس گائے کے، بنا سینگ والی گائے کا دودھ پینا حرام ہے، کہاں سے پڑھ لیا بھائی انہوں نے؟ کہاں سے پڑھ لیا؟ کس نے بتایا ان کو؟ پوچھو ان لوگوں سے۔ آصف محمد پوچھتے ہیں سر آپ میرے گھر آئیے، میں آپ کو بلانا چاہتی ہوں، کیسے بات کروں آپ سے؟ آپ میں سے جو لوگ بھی مجھے اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں تو اس میں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے میل کر سکتے ہیں askam.qasmi@gmail.com پر، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر آپ مجھے میل کیجئے گا، میں وہ موبائل نمبر سیو کر لوں گا اور آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو میں جب بھی سفر کرتا ہوں تو وہاں جانے سے پہلے جہاں بھی جس جگہ بھی مجھے جانا ہوتا ہے تو میں پہلے سے ہی انفارم کر دیتا ہوں کہ اس علاقے میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی میں آپ کے علاقے میں آؤں گا انشاءاللہ تو میں بالکل آپ کے یہاں آؤں گا، کیا دقت ہے اس میں؟ بالکل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو جب بھی کہیں جاتا ہوں تو اپنے جو مجھے دیکھنے والے میرے بھائی ہوتے ہیں، میری بہنیں ہوتی ہیں، میں ان کے یہاں نارمل چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بلا تکلف آپ مجھے اپنے گھر بلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، کیا موبائل کے ذریعے اذان دے سکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے یا غلط؟ میری بیٹی کا نام سامیہ ہے، اس کے معنی بتائیں۔ سمیہ ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیے آپ کے بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے بھائی اذان دینے والا؟ آپ یہ کیوں سوچتی ہو کہ اذان مولوی صاحب یا حافظ صاحب ہی آ کر دیں گے؟ اذان تو کوئی بھی گھر کا بڑا دے سکتا ہے، کوئی تو ہوگا نا، آپ کے شوہر ہوں گے، آپ کے دیور ہوں گے، آپ کے گھر میں کوئی تو مرد ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، کوئی تو لڑکا ہوگا بالغ، وہ اذان دے دے کان میں، نو پرابلم۔ لیکن موبائل کی اذان سنا دینا یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذان دلوانا، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت، تو نو پرابلم، آپ جب بھی آپ کو کوئی آپ کے گھر کے آپ سے ملے تو آپ اذان دلوا سکتی ہیں۔ علاج، اچھا انہوں نے اعجاز ایسے لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا نام، کہ علاج سمجھ میں آ رہا ہے، آپ لوگ اپنی یوٹیوب کی پروفائل میں دیکھ لیا کریں کہ آپ کا نام وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اعجاز لکھا ہے انہوں نے، حالانکہ ان کا نام اعجاز ہوگا، ٹھیک ہے، اعجاز ہوگا ان کا نام، لیکن نہیں دیکھا اعجاز لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب اگر ہم ایروپلین میں سفر کر کے ودیش جا رہے ہوں تو نماز کیسے پڑھیں؟ کیونکہ ہر دیش کا وقت الگ ہوتا ہے، جس دیش میں آپ ہیں اس دیش میں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ وہ نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ انڈیا سے نکل کے گئے، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نکلے، اور جس ملک میں آپ کو پہنچنا ہے اس ملک میں آپ پہنچے تو وہاں پہ بھی ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا، تو پھر آپ ڈبل ظہر کی نماز پڑھو گے آپ، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ انڈیا سے گئے سحری کر کے، ٹھیک ہے، اور یا آپ انڈیا سے گئے سحری کر کے اور آپ دوسرے ملک جہاں آپ کو پہنچنا ہے جب وہاں پہنچے تو انڈیا میں افطار کا ٹائم ہو رہا تھا لیکن وہاں افطار کا ٹائم نہیں ہوا، تو آپ جس جگہ ہیں اس کا اعتبار ہوگا پھر، ٹھیک ہے، افطار میں بھی اور نماز میں بھی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے، آپ لوگوں کو باتیں بتائیں، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نزلے زکام کی وجہ سے بولنے کی ہمت نہیں ہے، گلا تکلیف دے رہا ہے، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔